الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ سورہ قلم کی ان آیات پر بچپن سے بیان ہو رہا ہے، بہت پرانا ہو گیا بیان سے، تو اب یہ بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے کئی مہینوں سے بیان ہو رہا ہے، تو یوں کہنا پڑے گا بچپن سے اسی ٹاپک پر بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا حکم دیا کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اتنے دلائل سامنے آ گئے ان کے اسلام کے برحق ہونے کے، غلط کے غلط ہونے کے، صحیح کے صحیح ہونے کے، دلائل کے انبار لگا دیے ہم نے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا، سیدھے راستے پر نہیں آتا، تو جو داعی ہے، دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر ٹینشن لینے کا بولیں نہیں، ٹینشن نہیں لینی۔ پھر اے اللہ ٹینشن ہم نہیں لیتے، ٹھیک ہے، ہمارا کام تو سیدھی بات سمجھانا ہے، پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے، ہم ٹینشن نہیں لیتے، لیکن تو بھی تو کچھ کرنا، تو ان کو سزا دے، تو دنیا کو بتا دے کہ یہ لوگ غلط ہیں، تو ان کو پنپنے ہی نہ دے، تو بھی تو کھلا بھی انہی کو رہا ہے زیادہ ہے بھائی، نواز بھی انہی کو زیادہ رہا ہے، تو موٹے بھی یہی ہوتے جا رہے ہیں، مزے بھی انہی کی ہیں، چل تو بھی برابر برابر معاملہ کر لے کہ جو نافرمان ہیں ان کو سزا نہیں ملتی، تو کم از کم فرما برداروں کو، جو نیک لوگ ہیں، وہ آزمائشوں میں کیوں ہیں اتنے۔ میری 2-4 دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی، وہ لندن سے آئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ میں وہاں ایک فزیکل فٹنس کا ایک ادارے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک ٹرینر ہے انگریز، اس سے ٹریننگ لے رہا ہوں باڈی کو فٹ کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا، کہتے ہیں وہ مجھ پہ طنز کرتا ہے، میرے دل میں اس نے عجیب عجیب وسوسے ڈال دیے ہیں، کیونکہ یہ تو بالکل ہی فری اسٹائل ہوتے ہیں نا جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کہہ رہے وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ٹریننگ لینے کی کیا ضرورت ہے، تم جب خدا پر ایمان رکھتے ہو تو وہ تمہاری باڈی کو خود ہی ٹھیک کر دے ہے بھائی، تمہیں یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی تمہیں خدا ایمان لانے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک تو کر نہیں رہا، وہ تو کیا فائدہ ایسے خدا کو ماننے کا؟ یعنی میں نہیں مانتا تو میں تو فٹ ہوں، اس گورے نے کہا، تم مانتے ہو تو تم ٹریننگ کس سے لے رہے ہو؟ مجھ سے، تو تمہارا خدا ڈائریکٹ کیوں نہیں کر دیتا ٹھیک؟ تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر اس خدا کے ہونے کا فائدہ کیا جو تمہارا پیٹ اندر نہیں کر سکتا؟ اب یہ میں اپنے الفاظ میں اس انگریز کی بات کو ڈیفائن کر رہا ہوں، جو تمہاری توند کم نہیں کر سکتا، جو تم اس کے لیے بھی کسی کافر سے رابطہ کر رہے ہو۔ تو وہ مجھ سے اشکال کر رہے تھے، اس اشکال کا جواب کیا ہے ٹھیک ہے نا، اس اشکال کا جواب کیا؟ ان کو تو میں نے جواب جو میں یہاں بتا رہا ہوں وہ ان کو نہیں بتایا تھا۔ اصل اس کا جواب یہ ہے کہ اس انگریز سے کہتے کہ اگر خدا مجھے ٹریننگ کے بغیر ہی فٹ کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت بھی ایمان لے آتے، خدا تیرے جیسے کمبختوں کو ہدایت بولو نہیں دینا چاہتا، کیونکہ خدا اگر اپنے ہونے کے اس طرح کے ثبوت دینا شروع کر دے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں، وہ فٹ فاٹ ہر لحاظ سے، وہ پراٹھے بھی کھا رہے ہیں تو بھی توند نہیں نکل رہی ان کی،
اب آپ کہیں کھاتے بھی ہو پراٹھے، پھر ہر بیان میں پراٹھوں کی برائی بھی کرتے ہو، تو ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ سگریٹ کھلاتے ہیں مگر بتا دیتے ہیں کہ خطرناک چیز ہے، تو ہم پراٹھے پھوڑتے ہیں مگر بتاتے ہیں کہ یہ پھوڑنے کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نا. خیر پھوڑنے کی چیز بھی ہے، اتنا کہ خراب چیز بھی نہیں ہے، لیکن پھر ایکسرسائز کرو. خیر تو یہ جو گورے ہیں نا، یہ خدا کے منکر لبرل لوگ، یہ سب کے دماغوں میں، آج دینداروں کے دماغوں میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، یار بڑے بڑے ظالم تو ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پستے تو بیچارہ غریب آدمی پستا ہے، نیک آدمی پستا چلا جاتا ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ دیکھو دنیا میں پاکیزہ لوگوں پہ کیسے کیسے الزامات لگے ہیں، اور وہ الزامات چل بھی پڑے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی پاکیزہ ہو سکتی ہیں؟ اتنی پاکیزہ کہ جب آپ پہ تہمت لگی ہے تو امی عائشہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا کہ میں غلط نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ قرآن میں آیتیں اتار دے گا جس کی باقاعدہ قیامت تک تلاوت کی جائے گی. یعنی میرا اللہ کی نظر میں میرا یہ مقام ہوگا، اس کی مجھے توقع نہیں تھی. لیکن اللہ نے آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا تحسبونہ ہینا، تم اس کو ہلکا معاملہ سمجھتے ہو، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ پیغمبر کی زوجہ پر تہمت لگ رہی ہے. مگر تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی بھی، وہ زندہ بھی رہے، اپنے ٹائم پہ مرے، اور ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ایسا ہے جو اس تہمت کو سچا مانتا ہے. آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں آج بھی کتابوں میں لگا رہے ہیں لوگ، کیا کیا بکواسات نہیں لکھی جا رہی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں صحیح اور غلط کا حقیقی فیصلہ نہیں ہوتا، اصل میں تو وہاں ہوگا. اور تہمت لگانے والوں نے امی عائشہ جیسی پاک دامن پہ تہمت کس بیس پہ لگائی کہ ہار گم گیا تھا، اکیلی رہ گئیں، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، تو صحابی رسول ان کو لے کر اپنے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ بدگمانی ہے نا کہ فوراً اس کو غلط رخ دے دیا. معاذ اللہ، مجھے تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پر فوراً تہمت لگا دی جاتی ہے. کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں فون پہ چھپ کے، ممکن ہے آپ چھپ کے اس لیے بات کر رہے ہو کہ آپ وہ بات پبلک کو نہیں بتانا چاہتے، لیکن تہمت لگانے والے کیا تہمت لگا دیں گے کہ اس کے تعلقات ہیں. یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. اور ہمارے ہاں منفی بات جتنی طبیعت سے لوگ قبول کرتے ہیں نا، مثبت بات نہیں لی جاتی. گھروں میں بیویوں پہ شوہر تہمت لگاتا ہے، عورتیں اپنے میاں پہ تہمتیں لگاتی ہیں. یہ شادی شدہ لائف کے بعد تو سمجھو کہ الزام تراشیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا. کہیں اس کو ذرا سا کچھ مل جائے نا، ایک شوہر جو تھا وہ فون آیا تو فوراً بھاگا، وہ کہیں الگ سنتا ہے سننے کے لیے. اس کو پتا تھا یار بیگم نے اگر یہ دیکھ لیا نمبر تو مجھ سے 10 سوال پوچھے گی، 10 سوال کے جواب دوں گا، پھر پھڈا ہوگا، تو اس سے بہتر ہے میں الگ. حالانکہ وہ آدمی کا فون تھا. میرے پاس یہ کیس آتے ہیں نا. اب بیگم نے کہا چونکہ فون آپ چھپ کے سن رہے ہو، اٹ مینس کہ آپ کے کسی لڑکی سے تعلقات. اچھا بھلا گھر، پھر شوہر غیرت میں آ گیا، مار کٹائی، بڑے پھر الزامات. پھر وہ کوشش کرتا ہے اب میں اس کو پھنساؤں گا، اب میں کیا کروں گا، یہ مجھ پہ شک کر رہی ہے تو اب میں اس کو پھنساؤں گا. بدگمانیاں. جو ایمان والے لوگ ہیں نا، اللہ نے ان کی جو صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں اور جو احکام ایمان والوں کے اللہ نے دیے، ان میں ایک بہت اہم حکم ہے، وہ ٹوہ میں نہیں لگتے کسی کی. وہ کسی کی ٹوہ میں نہیں لگتے، وہ بدگمان نہیں ہوتے. ان بعض الظن اسم، بدگمانی گناہ ہے. خیر، لیکن آپ دیکھو کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی پاک دامن
مگر اتنی سی بات تو بیچاری پیچھے اکیلی رہ گئی. اب کسی صحابی رسول کے ساتھ وہ مدینہ میں آ رہی ہیں کیونکہ وہ ان کو لے کر آئے. اب جب اکیلے منافقوں نے دیکھا کہ امی عائشہ کسی غیر مرد کے ساتھ ہیں جو نامحرم تھے, تو بھائی 10 وجوہات ہو سکتی ہے نا اس کی, کسی غلطی سے پیچھے رہ گئی ہوں گی, کوئی وجہ ہو گئی ہوگی. نہیں جی, فوراً تہمت لگائی کہ معاذ اللہ ان کے آپس میں کوئی تعلق ہے ان کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی, آرے چلے ہوں گے آپ کے دل پہ, کس قدر پریشان. حضرت ابو بکر جن کی بیٹی تھی, دیکھو وہ غیرت کا دور تھا, وہ آج والا دور نہیں تھا. آج تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے یار چلو ٹھیک ہے ہیں تو کیا کریں, یہ تو یہی ہوتا ہے نا, براڈ مائنڈڈ لوگ تو بالکل ہی ہر چیز میں آزاد ہو گئے. پیغمبر میں کتنی غیرت, ابو بکر میں کتنی غیرت, امی عائشہ پہ کیا قیامت گزری ہوگی. یہاں ایک اور سبق ملتا ہے کہ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا, امی عائشہ کی آنکھ نہ لگتی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی نا تو وہ صحابہ وہ ڈولی لے کے چلے گئے, وہ سمجھے ان میں بیٹھی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ بیٹھی ہوئی نہیں تھی. امی عائشہ فرماتی میری جب آنکھ کھلی, وہ پتھر پہ سر رکھ کے سو رہی تھیں, اتنے میں صحابی رسول آئے تو وہ ان کی امی عائشہ کے چہرے پہ نظر پڑی, تو وہ فرماتی ہیں کہ جب تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تو وہ مجھے پہلے دیکھ چکے تھے, اس لیے مجھے پہچانتے تھے. جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو امہات المومنین نے اپنا چہرہ چھپانا شروع کر دیا, تو وہ اس لیے پہچان گئے کہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے امی عائشہ کو جب پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں. یعنی بتا دیا کہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو پھر مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا اس کے بعد. تو فرماتی ہیں انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ غلطی سے, فرماتی ہے ان کی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی ہے, ان کی آواز سے. تو مجھے بھی احساس ہوا کہ بھئی قافلہ آگے نکل چکا ہے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یہ واقعہ ہوتا ہی نہیں تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع ملتا ہی نہیں. بھئی یہ کیا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا. اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ, دونوں کو مرج کر کے پھر بات سمجھ میں آئے گی جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, فرعون کے محل میں پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں, ابھی نبوت نہیں ملی ہے. فرعون ویسے ہی آپ سے تنگ تھا, احساس تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں, کوئی موقع ملنا چاہیے ان کو قتل کرنے کا, کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اس کو. بھئی یہ ایکو ختم کریں, یہ لاؤڈ سپیکر کو سیٹنگ کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے بندہ, اتنی آواز گونج رہی ہے اس کی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے محل میں پڑھ کے جوان ہوئے, ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, ابھی کام کرنے کا وقت آیا ہے. اب اللہ نے جو آپ سے دین کا کام لینا ہے اس کا ٹائم اب آ چکا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, بظاہر بڑے الٹے کام ہو رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ شہر میں جب نکلتے ہیں مصر میں, تو دیکھا کہ ایک فرعونی کی لڑائی ہو رہی ہے بنی اسرائیلی کے ساتھ. دونوں کا آپس میں کیا ہو رہا ہے, بولو نا یار, پھڈا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھڈا چھڑوانے کے لیے دیکھا کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے اور یہ فرعونی آدمی ہے, تو پھڈا چھڑوانے کے لیے ایک مکہ لگایا فرعونی کو, کیونکہ ظالم تھا وہ. آپ کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی, مگر بندہ لڑک گیا. وہ حضرت موسیٰ کا ایک تھپڑ لگا, فقضا علیہ, اور اس کا انا للہ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان, یہ کیا ہو گیا. اب دیکھیں بظاہر کام صحیح ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں, الٹے ہو رہے ہیں کام. بھائی اب تو نبوت ملنی ہے, اب تو اللہ نے آپ سے کام لینا ہے, اب تو کوئی ایسا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے جس سے آپ موسٹ وانٹیڈ بن جائیں. لیکن اللہ کے کام دیکھو. اور یہ حضرت موسیٰ نے اعتراف کیا, یہ تو شیطان نے مجھ سے کروا دیا, یہ کیا ہو گیا, یہ غلطی ہو گئی ہے, بندہ تو میں نے مارنا ہی نہیں تھا. اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں کہ تو بندہ ہی مر گیا. اللہ فرماتے ہم نے معاف کر دیا. تو پہلی غلطی, بظاہر غلطی, یہ میں اس سے نا آپ کو ایک سبق بتانا چاہتا ہوں. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے, کام صحیح ہو رہا ہے یا بظاہر الٹا ہو رہا ہے, الٹا ہو رہا ہے کام.
ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ذریعے فرعون کی حکومت کا خاتمہ کروں گا, تو اللہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے غیر قانونی کام کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. چلو یہ ہو گیا, بندہ مر گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ ہو گیا غلط کام, توبہ استغفار کرو. اللہ نے کہا میں نے معاف کیا. اگلے دن, اچھا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کہہ رہے غفلت کا وقت تھا, شہر میں سب سو رہے تھے, اس وقت سب قیلولہ کیا کرتے تھے اور دوپہر کے وقت لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. یہ ایک نیچر ہے انسان کی قیلولہ کرنا. یہ تو اب یہ گوروں نے ختم کیا ہے قیلولے کا نظام. گورے خود اعتراف کرتے ہیں کہ جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں رہی ہیں نا, پوری دنیا میں دوپہر کھانے کے بعد سونے کا رواج تھا. یہ گوروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ تو غیر مسلموں سے ہمارے ہاں آیا ہے کہ دوپہر آرام نہیں کرنا, سارا دن جاگ کے گدھے کی طرح کام کرنا ہے ہم نے. تو اب کیا ہوا کہ اگلے دن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نکلے. کسی کو نہیں پتا تھا, بنی اسرائیلی نے بھی کسی کو نہیں بتایا کہ بھائی کیا ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام جو کل میری مدد کے لیے آئے تھے ان کا راز فاش کرنے کی کیا ضرورت. تو یہ بظاہر الٹا کام ہو گیا کہ ایک بندہ کیا ہو گیا, قتل. آگے چلو, اس سے بھی الٹا کام ہو رہا ہے اگلے دن, بظاہر الٹا کام. اگلے دن کیا ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ اپنی قوم کا جو بنی اسرائیلی ایک کل دوبارہ پھڈا ہو رہا ہے اس کا کسی اور فرعونی سے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا انک لغوی مبین, تیرا تو کام ہی لڑنا ہے, کل کسی سے لڑ رہا تھا آج کسی اور سے. صرف اتنی سی تنبیہ کی اپنے بنی اسرائیلی کو, نیت یہی تھی کہ آج بھی میں فرعونی کو پکڑوں گا کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے, وہ ظالم تھے فرعونی نے نا, ہر وقت بنی اسرائیلیوں کو تنگ کرتے تھے, تو میں لڑائی چھڑواؤں گا لیکن آج پنچ ذرا ہلکا رکھوں گا. ٹھیک ہے نا, کل کا تجربہ ہے. یا تو پنچ ماروں گا ہی نہیں, بس زبانی کلامی سے ان کو یوں کر کے چھڑوا دوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور ارادہ کیا کہ فرعونی کو پکڑیں, ارادہ ہے فرعونی کو پکڑنے کا, لیکن بنی اسرائیلی ڈر گیا. اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے تانا دیا ہے کہ تو ہے ہی لڑاکو, تیرا کام ہی لڑنا ہے, تو اس کا مطلب آج پنچ کس کو پڑے گا؟ آج جو مکہ پڑے گا وہ کس کو؟ مجھ کو. اور اس نے کہا یار کل ایک مکے سے وہ بندہ ٹہل گیا, تو اگر ان کا تو تھوڑا سا تھپڑ بھی پڑ گیا, ٹہلا نہیں بھی, تو کوئی نہ کوئی نٹ بولٹ میرا ڈھیلا ہو جائے گا, کہیں نہ کہیں سے میری سیٹنگ, کوئی ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم ہو سکتی ہے ہمیشہ کے لیے, یا کوئی دانت غائب ہو سکتا ہے میرا, کچھ تو ہوگا نا, کتنی بھی احتیاط کر لیں. تو اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا, اپنی قوم کا آدمی بے صبری کا مظاہرہ کیا. تو چل بھائی تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیخ لیتا کہ موسیٰ مجھے نہیں مارو میں بھاگ رہا ہوں, یہ کہہ دیتا نا, یا میں چھوڑ رہا ہوں بس. نہیں, لا, ایسا نالائق کہ اس نے فوراً کہا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ جیسے تو نے کل ایک بندہ کو قتل کیا ہے تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے؟ یہ بات اس نے کہی اور بات لیک آؤٹ ہو گئی. فرعون تو پہلے ہی تلاش کر رہا تھا, کل جو ہمارے کسی درباری کی لاش ملی ہے جس کے قاتل کا نہیں پتا چل رہا, وہ تو اس نے لوگ بھیجے ہوئے تھے بھائی اس کے قاتل کا پتا چلاؤ. اور کتنی بڑی غلطی بنی اسرائیلی سے ہوئی کہ اس نے قاتل کا پتا, قاتل بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام تھے. اس نے فوراً چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ آج تو مجھے ایسے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے ایک بندے کو قتل کیا ہے. یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کیا اللہ یہ غلطی روک نہیں سکتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, اللہ تو چاہتا تو یہ پھڈا نہ ہونے دیتا. اللہ کہتا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے, ان سے میں نے کام لینا ہے, ان کو ان پھڈوں میں نہیں ڈالنا میں نے ابھی, اس میں تو یہ مصیبت میں پڑ جائیں گے, ٹینشنوں میں آ جائیں گے, ان کے لیے آگے بڑی ٹینشنیں ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ کسی اور کو لڑواؤ اس میں. نہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پنچ بھی لگوایا, بندہ بھی انا للہ ہوا, توبہ استغفار بھی کروائی, معاف بھی کیا, اور پھر اگلے دن دوبارہ وہی پھڈا ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اس کا مار کسی اور کو رہے ہیں, جس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں وہی کمبخت کیا کر رہا ہے, پکڑوا رہا ہے ان کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا, جو کام اللہ نے آپ کے ذمے لگائے اس میں لگے رہو, پھر حالات کو مت دیکھو کیا ہو رہے ہیں. جیسے بھی آڑے ترچے حالات ہو رہے ہیں نا وہ آپ کے فیور میں ہو رہے ہیں. یہ سارے حالات حضرت موسیٰ کے فیور میں ہو رہے تھے. کیسے فیور میں ہو رہے تھے؟ یہ ایسے فیور میں ہو رہے تھے کہ اس بہانے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا.
اور کہاں جانا پڑا؟ مدین، ورنہ اپنا ملک چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اب آسان ہو گیا کہ بھائی نہیں جاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا. اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال کے لیے فرعون کی ٹینشن سے آزاد کرنا چاہتا تھا, آپ کی شادی کرانا چاہتا تھا کہ آپ یہاں سے جاؤ اور مدین میں جاؤ, وہاں نیک لوگ ہیں, ان کی نیک بیٹیاں ہیں, اچھے گھرانے میں آپ کی اس بہانے کیا ہو جائے گی؟ شادی ہو جائے گی آپ کی اس بہانے. 10 سال بکریاں چراؤ گے آپ, ورنہ کون جاتا ہے بھائی؟ بکریاں چرانے سے بھی آپ کی ٹریننگ ہوگی اور آپ کو ایک اچھا خاندان مل جائے گا. باقی یہ جو فرعون کا مسئلہ ہے یہ میں دیکھ لوں گا اس کو. اللہ حضرت موسیٰ کو بتا نہیں رہے, لیکن اللہ نے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں سارے. تو یہ غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن یہ غلطیاں نہیں ہو رہی, یہ اصل میں یہ صحیح ہو رہا ہے سب کچھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, پھر 10 سال کے بعد اپنی زوجہ کو لے کر واپس آ رہے ہیں. پھر اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس. حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اشکال یہی کیا, میں نے تو نفس بندے کو قتل کیا, میں تو موسٹ وانٹیڈ ہوں, جس حکومت کا میں موسٹ وانٹیڈ ہوں اسی حکومت کے پاس اے اللہ تو مجھے کہہ رہا ہے اسی فرعون کے بہل میں جا کے میں بات چیت کروں اس سے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذهبا اننی معکما, آپ اور ہارون جاؤ. کلا, ایسا نہیں ہو سکتا, فرعون آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں. تو اس سے بھائی یہ پتہ چلتا ہے, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دیکھ لو کہ اللہ چاہتا تو نہ یہ آپ کی آنکھ لگتی, اللہ چاہتا تو نہ اس طرح سے کسی کو تہمت لگانے کا کوئی موقع ملتا, مگر یہ ہونے دیا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق, بہت سارے اسباق ملے اس واقعے میں. اللہ نے فرمایا تم اس کو اپنے حق میں غلط سمجھتے ہو, امی عائشہ کا جو واقعہ ہوا تھا, لیکن اللہ کی نظر میں یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. اس سے منافقین تمہارے سامنے آ گئے, مخلص لوگ تمہارے سامنے آ گئے, اور ایک اصول سامنے آ گیا کہ جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ قافیے ملا کے, قرائن ملا کے اور صغرے کبرے ملا کر کسی پر کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں. وہ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پاک دامن اور نیک لوگوں پہ الزام نہیں لگتے, یہ غلط ہے. بڑے بڑے پاکیزہ لوگوں پہ الزام لگتے بھی ہیں اور وہ الزام پنپتے بھی ہیں, چل بھی جاتے ہیں, لوگ ان کو برا سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. اور ہر ایک کی برات کا اللہ اعلان بھی نہیں کرتا. یہ تو امی عائشہ کی برات کا اللہ نے اعلان کیا, ہر ایک کی برات کا تھوڑی اعلان ہوگا. اصل تو آخرت ہے, قیامت ہے, جہاں اعلانات ہوں گے, جہاں پتہ چلے گا کہ یوم تبلی السرائر, جس دن سینوں کے راز کھولے جائیں گے. یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. تو اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہے کہ ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ تم جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو, اور پھر زمین کے نقشوں کو مت دیکھو کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, صحیح ہو رہا ہے تمہارے حق میں, یہ غلط ہو رہا ہے. غلط ہونا بھی صحیح ہے, اور اگر اللہ کی مان کے نہیں چل رہے تو صحیح ہونا بھی کیا ہے؟ غلط ہے. وہ پھر صحیح بھی غلط. فرعون کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو رہا تھا, فرعون کے ساتھ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ بولو نا. فرعون کو اتنا خوش ہوا ہوگا جب پتہ چلا ہوگا یہ قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے. فرعون نے کہا اب تو مجھے پکڑنے کا موقع مل گیا, میں تو چاہ رہا تھا کوئی کیس بنے ان کے اوپر. لیکن فرعون کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو آج تو خوش ہو رہا ہے نا, یہ تیری خوشی بہت جلد اس کا مزہ کرکرا ہونے والا ہے. صحیح ہے نا. یہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنا چاہتے ہیں اور نکال کے پیغمبر بنا کے یہاں لے کر آئیں گے. نکلنے کا اور بظاہر کوئی سبب نہیں تھا. اللہ نے زمین کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا, دنیا کو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کسی چیز کا, تو کام آگے اس پر ہوتے ہیں. تو میں وہ جو واقعہ بتا رہا تھا نا کہ ان کے جو انگریز ٹرینر نے کہا کہ خدا, اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, تم مسلمان اتنے نیک ہو, تو تم مجھ سے ٹریننگ کیوں لے رہے ہو؟ اللہ سے دعا مانگو, وہ تمہیں اتنے پراٹھوں کے بغیر ہی, پراٹھوں سے پرہیز کے بغیر ہی کیا کر دے گا, بالکل سیٹنگ پہ تمہاری باڈی کو لے آئے گا. تو میں نے ان کو جواب نہیں دیا کہ وہ ویسے ہی ناراض ہو جاتے. میں نے کہا اصل آپ کو بتا رہا ہوں, اصل جواب یہ ہے کہ اس انگریز کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے بغیر ٹریننگ کے اور تیرے جیسے کمبخت کا استاذ مجھے اس لیے بنایا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اگر بغیر سبب کہ اللہ اپنے پر ایمان لانے سے ہی ساری چیزیں ٹھیک کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے جیسے کمبخت لوگ ایمان لائیں. ایمان وہ لائیں جو کھوپڑی بولو استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اگر دنیا میں ایسا ہونے لگتا, ادھر آپ نے نیکی شروع کی, آپ اچھے بن گئے اور آپ کے سارے حالات ٹھیک ہونا, تو کون غیر مسلم پھر غیر مسلم رہے گا؟ وہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے.
تو نہ صرف یہ کہ بعض دفعہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے حالات بظاہر اور اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت میں برکت نہیں ہوتی ہے، لیکن بظاہر وہ اور پنپنا شروع کرتے ہیں اور خوشیاں ملتی ہیں ان کو. تو اسی کو اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا سنستدرجہم، کہ دعوت دینے والے کو جب وہ دعوت دے، حق کا پرچار کر رہا ہو، لوگ نہیں مان رہے ہوں، پھر بھی پنپتے چلے جا رہے ہیں، عیاشی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو مجھے اکیلا چھوڑ دو. سنستدرجہم، میں ان کو مہلت دوں گا، ان کو نعمتیں دوں گا، من حیث لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہو ہمارے ساتھ کیا رہا ہے. من حیث لا یعلمون کا یہ مطلب ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ خوش ہوں گے، یہ خوش ہوں گے، یار یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی، سارے کام بن رہے ہیں، اور یہ دینداروں کو دیکھو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں استدراج. یہ لفظ یاد کر لیں. دیکھو جب اللہ کی طرف سے خوشحالی آتی ہے نا، نعمتیں آتی ہیں، تو بعض دفعہ یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ ڈھیل ہوتی ہے. استدراج کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈھیل. جیسے مجرم کو بعض دفعہ کیا دی جاتی ہے؟ ڈھیل. پھانسی کے مجرم کو پھانسی دینے سے پہلے پروٹوکول دیا جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ پھانسی کا جو مجرم ہے اس کو پھانسی دینے سے پہلے اس کے رشتہ داروں سے ملاقات بھی کروائی. چور کو نہیں ملاقات کروائی جائے گی کہیں کہ آپ کے ابا سے کب ملنا چاہتے ہیں، اماں سے کب ملنا چاہتے ہیں. جو پھانسی کا مجرم ہے اس کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے، آپ رشتہ داروں سے ملیں، آپ کی آخری خواہش کیا ہے، آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، آپ چائے پینا چاہتے ہیں، آپ کافی پینا چاہتے ہیں، جو مانگے گا نا وہ پھانسی کا مجرم کو دیا جاتا ہے. اب اس سے اگر پھانسی کا مجرم خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ یار جو چھوٹا مجرم تھا جو گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتا تھا اور پکڑا گیا، اس کو تو نہ چاہے گا، پولیس والے چترول لگا رہے ہیں اس کو، اور مجھے بڑے تمیز سے رکھا ہوا ہے بھائی، مجھے یہ بھی کہا ہے کہ کل شام آپ کی ملاقات ہوگی آپ کے والدین سے، اور وہ روتے ہوئے ملیں گے، محبت کے ساتھ ملیں گے آپ سے. تو جیسے پھانسی کا مجرم جو اس نعمت کو نعمت سمجھ رہا ہے تو وہ بہت بڑا بیوقوف ہے. ایسے ہی جو آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہے، وہ اگر سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ، میری اولاد اور میرا بینک بیلنس اور میری عزت، اور اگلے سال الیکشن میں بھی میں جیت کے آ رہا ہوں، تو وہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے، تو وہ بھی اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے وہ. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے دشمنوں کو نوازنا شروع کر دے. دنیا میں کوئی اپنے دشمنوں کو نوازتا نہیں ہے، یہ ہوتا نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو شخص اللہ کا نافرمان ہے نا اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، تو سمجھ لو یہ نعمت نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے. یہ فرعون کی طرح آپ کو نعمتیں دی جا رہی ہیں، اللہ آخر میں ایک ہی دفعہ میں پکڑے گا آپ کو. تو اس لیے کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر، کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر، کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر ذرہ برابر بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، وہ تو دینی نعمتوں کو دیکھ کے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے تھے، ان کے دل میں بڑی فکر تھی کہ جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تو بہت دیہاتوں میں ارتداد پھیل گیا، مرتد ہونا شروع ہو گئے لوگ. یہ بہت فکر میں رہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا رہا ہے. کلمے کا لفظ پڑھنا نہیں جانتے تھے، یعنی اتنی جہالت پھیل رہی تھی. مدارس ختم کر دیے تھے انگریز نے، سارے تباہ و برباد کر دیا تھا مدرسوں کو. تو یہ بہت فکر، یہ راتوں کو اٹھ کے پریشان، نیند اڑ جاتی تھی ان کی کہ بھئی کیا کروں میں. تو بہت کبھی ان کا خیال آتا کہ میں بھی مدرسہ بناؤں. تو پھر یہ سوچتے کہ مدرسے میں تو محدود لوگ آتے ہیں نا، محدود بچے ہوتے ہیں، محدود لوگ ہوتے ہیں. یہ اتنی بڑی قوم جو اتنے لاکھوں لوگ ہیں ہندوستان کے، جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی تھا، ان کے ایمان کو کیسے بچایا جائے؟ نہ پیسے ہیں، نہ وسائل ہیں. حکومت برطانیہ کی ہے، وہ تو اسلام کو نہیں پسند کرتا تھا. تو اتنا درد تھا ان کے دل میں. ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ راتوں کو نیندیں اڑ جایا کرتی تھی ان کی. ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے رات کو. تو پوچھتے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے یعنی مسلمانوں کا ہوگا کیا؟ یہ تو سب اسلام سے دور ہو جائیں گے، اس کو کیسے روکا جائے؟ تو اللہ نے ان کے ذہن میں یہ ترکیب ڈالی
کہ بھائی کوئی الگ سے مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ بنانے کی, یہ روایتی طریقے ہیں جو صدیوں سے آ رہے ہیں, چلتے رہیں گے. عوام میں کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہیے. اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس چیز پہ انسان کا جان, مال اور وقت لگتا ہے, انسان کے دل میں اسی کی قدر آتی ہے. صحابہ کرام کی جان بھی لگی, مال بھی لگا اور وقت بھی لگا. تو ان کا جان اور مال اور وقت لگاؤ. اور جہادی تحریکیں بھی ناکام ہو چکی تھیں, بہت سے علماء انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ جتنے دیوبند کے علماء ہیں نا, ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے انگریز کے خلاف جہاد میں حصہ نہ لیا ہو. یہ انگریزوں, میں نے پرسوں ایک کتاب پڑھی, دی لاسٹ مغل, یہ انگلش میں کتاب ہے, ایک گورے کی, پوری کتاب نہیں, اس کا کچھ حصہ پڑھا. دی لاسٹ مغل, یہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیں. اس انگریز نے مغلوں کی تاریخ پر ایسی شاندار اور اوتھینٹک کتاب لکھی ہے کہ ہٹو بچوں کر دیا اس نے. کیونکہ اس نے جب کوئی واقعات بیان کیے نا مغل حکومت کے خاتمے کے, تو اس واقعات میں اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے بھی پیش کیے ہیں, ان کی تصویریں لے لے کے. یعنی کتنی ایک مستند کتاب لکھی نا اس نے. اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے, وہ میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا ہوا ہے اس کا اپنے موبائل میں, کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. کہ انگریز جب بر صغیر میں آیا تو جو مسلمان حکمران تھے نا, جو مغل بادشاہوں کے جو شہزادے اور شعراء, یہ لوگ پوری رات مشاعرہ کرتے, اور جب فجر کی اذان ہوتی تو یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے. رات بھر کیا چل رہا ہوتا تھا ان کا, یہ فیوچر کی پلاننگ ہو رہی تھی ان کی. رات بھر شعر و شاعری کے پروگرام چلتے, مرزا غالب بھی تشریف فرما ہوتے, اس میں ساری رات شاعری چلتی, اور حکمران صبح سونے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے, پھر شہزادے اور یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا, یہ سب سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے. اور انگریز صبح 4 بجے اذان سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, ایک قوم ساری رات شاعری سنتی ہو, یا پب جی کھیلتی ہو, یا ڈرامے دیکھتی ہو. اب ڈرامے آ گئے, پب جی آ گیا, اب شاعری ختم ہو گئی. شاعری میں تو پھر بھی فائدہ تھا, کم از کم اردو ادب میں تو مہارت ہوتی نا. پب جی میں تو وہ بھی فائدہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو ایک قوم جو رات 4 5 6 بجے سو رہی ہو, اور دوسری قوم جو 4 بجے اٹھ کے ورزش کر رہی ہو, تو فیوچر کس کے ہاتھ میں آئے گا بتاؤ؟ جو رات بھر شاعری سن کے, ڈرامے دیکھ کے, فلمیں دیکھ کے, پب جی کھیل کے سونے والی قوم ہے, یا وہ جو صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے دن کا آغاز شروع انگریز یہ کر رہا تھا. اور خدا کا قانون ہے, جو محنت کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. بغیر محنت کے نہیں ملتا. اگر بغیر محنت کے ملتا نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھوڑی آ کے لڑتے. اپنے صحابہ کو یہ تھوڑی کہتے کہ قوت اختیار کرو اور اپنے جسموں کو مضبوط بناؤ, یہ تھوڑی کہتے. آج ہمارے ہاں دیندار لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن کے سارا پروٹوکول حاصل کر لیں. تو صرف نیک بننا کافی نہیں ہے, بلکہ نیک بننے کا حصہ ہے. میں ابھی دوبارہ خانقاہ انشاءاللہ کروا رہا ہوں. ابھی آپ پہلے میں نے ایک ڈیجیٹل خانقاہ 3 دن کی بنائی تھی نا, میں نے ایک 3 دن کی خانقاہ بنائی تھی. ایک تو یہ میں لاؤڈ اسپیکر سے بہت تنگ آیا ہوا ہوں یار, اس کو میں اوپر کرنا پڑتا ہے, نیچے گر جاتا ہے تو آواز ہی نہیں آتی, اوپر کرو تو پھر یہ نیچے چلا جاتا ہے. سارا بیان میرا اسی میں لگ رہا ہے. اس کو سیٹنگ کر لو یار. وہ کدھر چلے گئے؟ ہاں پتہ نہیں کہاں چلے گئے رفیع بھائی. تو اب میں یوں کرتا ہوں تو یہ پھر نیچے چلا جاتا ہے, نیچے جاتا تو آواز ختم ہو جاتی ہے, پھر اوپر لے کر آؤ تو پورا بیان زیادہ دماغ ادھر کے بجائے جو ہے نا, بولنے کے بجائے سارا اسی میں لگا ہوا ہے. اچھا اب دیکھو, تو ڈیجیٹل خانقاہ ایک تو خانقاہ ہوتی ہے جو بزرگوں کی خانقاہ ہوتی ہے, اس میں لوگ بڑے بنتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں یہ ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے پوستی پن. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ بولو نا. جو دینداروں میں بھی ہول سیل کے حساب سے سستی, کاہلی, کوئی پلاننگ نہیں, پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں, پولیس بھی نہیں آ کے ان کو اٹھا پا رہی ہے, سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں. نماز کے لیے آ رہے ہوں گے ایسے خرامہ جیسے کسی نے دھکے دے کے نا گھر سے چترول لگا کے نکالا ہے. نہ چلنا جانتے ہیں, نہ بیٹھا ہوا ادھر ٹیڑھا میڑا, ادھر سے پتہ نہیں سیدھا بیٹھا ہی نہیں جاتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے سامنے کوئی آ کے ٹیڑھا بیٹھتا تھا نا, اس کو کہتے کمر سیدھی کر کے بیٹھو, ایسے ڈانٹتے تھے اس کو کہ کیوں یوں کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ, طرح بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت فرمایا کمر سیدھی کرو. ایک دفعہ تو ایک صاحب کمر کیوں جھکا کے بیٹھے ہوئے, نے فرمایا کہ تھوڑا سا سیدھے کریں کمر نا. وہ سیدھی ہوئی تو فرمایا کہ میں آج تو اچھا بلا قد ہے آپ کا, میں سمجھ رہا تھا آپ ٹھیکنے آدمی ہیں. ایک ہمارے جاننے والے بہت چھوٹے قد کے ہیں, اللہ تعالیٰ
ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے. کسی کا مذاق مقصد نہیں ہے, وہ خود اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے. بہت چھوٹا قد ہے نا, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت چھوٹے قد کے. تو ہم نے ان سے کہا یار آپ کا اتنا چھوٹا قد ہے, داڑھی ماشاء اللہ ان کی پوری. تو ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی میں دلچسپ واقعہ؟ انہوں نے کہا بہت واقعات ہیں. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا تھا, وہ مجھے پاسپورٹ دے ہی نہیں رہا نا, میں کھڑا ہوا ہوں, پچھلے والے گزرا, مجھے دے نہیں رہا. تو میں چیخا, میں نے کہا بھائی میرا نمبر کب آئے گا؟ اس نے کہا کھڑا تو ہو پہلے, بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی میں ٹوٹل یہی ہوں, تو میں کھڑا وہی ہوں. تو وہ خود اپنے واقعات سناتے تھے. امید ہے انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے وہ. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں سست. تو میں نے 3 دن کی نا خانقاہ, اس خانقاہ میں یہ تھا ان کمبخت مریدوں کو بھگاؤ. کیا کرو؟ جو دیگیں کھا کھا کے مستنڈے ہو رہے ہیں نا موٹے موٹے. اب تبلیغ میں بھی جو بڑے اکابر ہیں, بزرگ ہیں, ان کے ساتھ کوئی وقت لگائے تو پھر تو ٹائٹ ہے. کوئی ہم جیسوں کے ساتھ ہی وقت لگا لے تو وہ اور سست ہو جاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. تبلیغ میں 3 باتیں سکھائی جاتی ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم باتیں کرنا. اور اب پتہ ہے کیا, یعنی میں اپنے جیسے لالائقوں کی بات کر رہا ہوں. کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. تو اور سست, ہر جگہ سستی ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں صرف ایک فورسز کے ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں سستی کو وہ پنپنے نہیں دے. ان کا 7 بجے کا مطلب 7 بجے ہوتا ہے, 6 بجے کا مطلب 6 بجے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. صرف ایک فورسز ہماری ایسی رہ گئی ہیں جن میں, اور وہ اگر سستی کا شکار ہو تو پھر تو بارڈر ہی غیر محفوظ ہو جائے گا نا. بھائی پتہ چلا کہ جی ابے نندن آیا ہے وہاں سے, اور یہاں پائلٹ کو کہا جا بھائی اس کو دیکھ یار. پائلٹ کہہ رہا ہے اچھا ابھی جا رہا ہوں یار, ابھی ذرا یار. جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے, اگر پائلٹ یوں شروع کر دے بھائی ابے نندن آیا ہوا ہے, وہ تو اب پہنچ گیا بارڈر کراس کر کے. اب یہاں ایئر فورس آرڈر کر رہی ہے پائلٹ کو. ابھی نندن کے مقابلے میں جو پائلٹ گئے تھے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, عدنان صدیقی صاحب. تو وہ عدنان صدیقی کو گورنمنٹ آرڈر کرے گا بھی جاؤ. عدنان صدیقی کہہ رہا ہے اچھا بھائی جا رہے ہیں ابھی یار, جا رہے ہیں, اتنی جلدی کیا ہے کہ پاگل ہو گئے, کوئی پیٹم بم لے کے آ رہا ہے کیا؟ جہاز ہی لا رہا ہے نا. ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ جہاز لایا ہے نا, کوئی ایٹم بم تو نہیں لے کر آیا, کوئی پوری فوج تھوڑی ہے, ایک بندہ آ رہا ہے آرام سے جا رہے ہیں. ابھی وہ مسئلہ ہے, ابھی سانس آئی ہوئی ہیں, تھوڑا سا ان کو ڈیل کرنے دو. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو شکر ہے فورسز میں یہ سستی نہیں ہے. ان کو وہ طبیعت سے دھو دیتے ہیں 2 سال. ہمارے اپنے 1-2 رشتے دار گئے نا آرمی میں, تو وہ میری والدہ, میرے ماموں گئے تھے آرمی میں, تو میری والدہ بتاتی ہیں جب میں ان سے ملنے جاتی تو موٹے موٹے آنسو سے رو رہے ہوتے تھے وہ. اور وہ چاہتے تھے کوئی گیس ملنے کے لیے آیا کرے, تھوڑی دیر کی فرصت مل جاتی ہے اس بہانے. تو ٹھیک ہے خرابیاں بھی ہیں لیکن ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان. میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے تو 63 سال کی عمر میں بھی ہم دیکھتے تھے صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے. وہ اپنا ایک ان کا معمول تھا, وہ پورا سستی تھی نہیں ان میں. تو سستی ہم سب کا ایک المیہ ہے. بات کریں گے تو ایسے منمناتے ہوئے آدمی کا پتہ نہیں چلا بھائی تو پورے الفاظ تو طبیعت سے نکال لے زبان سے, تو خود ہی کھائے جا رہے اپنے الفاظ ہیں. لوگ آتے ہیں نا, بول تو تجوید کے ساتھ, ایک ایک لفظ واضح ہو, لیکن سستی بولنے میں. فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی, بھائی تھوڑا زور سے بول لو یار. تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم اجتماعی سطح پہ تباہ ہو رہے ہیں. اور سست آدمی دیندار نہیں ہو. دینداری کا گیٹ اپ بنا سکتا ہے, داڑھی بڑی ہو سکتی ہے سستی میں کہ کاٹنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اس کو, صحیح ہے نا. تو گیٹ اپ تو بن سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے بات سمیٹ کے میں جو اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو ہم نے خانقاہ 3 دن کی کروائی تھی, شیخ صاحب بھی اس میں دوڑے تھے. میں شیخ تھا, میں پیر و مرشد تھا. تو میں نے 3 دن جو ہے نا ہم نے کنٹری کلب میں بلایا سب کو. کنٹری کلب تھا, پتہ نہیں کون سا کلب تھا, نام یاد نہیں مجھے. ان سے پیسے لیے اسی کے کہ اصلاح کے لیے روکڑا خرچ کرو اپنا. کیا خرچ کرو؟ روکڑا. فری پھوکڑ کا لنگر نہیں ملے گا یہاں پہ تمہیں, روکڑا خرچ کرو. تمہارے خرچے پہ ہم تمہیں ہوٹل میں کرایہ لے کے, حالانکہ ہم کر سکتے تھے, ہمارے پاس ذرائع وسائل ہو جاتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نے کہا نہیں, فری پھوکٹ والی اصلاح یہ اصلاح ہوتی نہیں ہے. اس میں تو آ جائیں گے لوگ, چلو آدھا کراچی آ جائے گا یار, چلو بھاگ لیں گے 4 بجے, فری میں مل رہا ہے نا, تھوڑی آپ کے خرچے پہ آپ کی اصلاح ہوگی. تو اس میں میں پھر ان کو 4 بجے بھگاتا تھا. تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے یہ کون سی اصلاح, یہ کون سی آخرت کی محبت پیدا ہو رہی ہے یار, قبر کا عذاب بتاؤ, میدان حشر کی سختیاں بتاؤ, یہ ہوتی ہے اصلاح, یہ کیا 4 بجے اٹھ کے بھگا رہے ہو. تو میں
ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں اس وقت 3 دن میں آپ کا پیر ہوں, اور پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو بھگایا ہم نے 3 دن ان کو. تو لیکن اب سوچ رہا ہوں 3 دن سے 40 دن کا ہونا چاہیے, اس میں میری اپنی بھی اصلاح ہوگی نا, ہم بھی تو بھاگیں گے 4 بجے اٹھ کے. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں. تو وہ انگریز نے کتاب لکھی ہے, ابھی بھی وہ زندہ ہے گورا, اور بہت اوتھینٹک کتاب ہے ہسٹری پہ. انگریز بعض کام بڑے خاندانی کرتے, چھوڑو بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر ان میں کوئی فیصلہ کر لینا کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے تو وہ ریسرچ کا حق ادا کرتا ہے. اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے, ان کی تصویریں بھی ڈالی ہیں. تو اس نے یہ لکھا ہے کہ صبح 4 بجے یا 5 بجے جب فجر کی اذانیں ہوتی تھیں تو مغل بادشاہوں کے مشاعرے ختم ہوتے تھے, یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, اور انگریز صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے پھر حکومت کس کے پاس آنی تھی؟ انہی کے پاس آنی تھی جو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے مستقبل کے لیے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا, اس میں اس انگریز نے علماء دیوبند کے ایک ایک کے نام بیان کیے ہیں. ایک وہ گورا لکھ رہا ہے کہ یہ وہابی تھے اور یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے الٹے سیدھے الزامات علماء دیوبند پہ لگائے جاتے ہیں. تو انگریز کے خلاف اگر کوئی میدان میں حقیقی معنوں میں آ کے کھڑا ہوا ہے نا, تو کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ وہی جن کو صوفی کہا جاتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے یہ بس چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے تھے. یہ چٹائیوں پہ بھی بیٹھتے تھے اور میدان جنگ میں گھوڑوں پہ بھی بیٹھتے تھے. تو جب وہ جہادی تحریکیں ناکام ہو گئی, کیونکہ مسلمانوں نے حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں دیا. انگریز اتنا ذہن بنا چکا تھا کہ بغاوتیں ہو رہی تھیں, اپنے ہی لوگ بغاوت کر لیتے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے, یہ سب اپنوں کی بغاوتوں سے ہوئے ہیں. مل جاتے تھے, پیسوں میں بک جاتے تھے مسلمان. تو اللہ کے فیصلے تو اجتماعی سطح پہ ہوتے ہیں نا, قوم صحیح ہوگی تو فیصلے ہوں گے, 2-4 افراد کے صحیح ہونے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا نا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے, ناکام, تو اب ایک حل تو یہ کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو. کہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. اتنا درد تھا, اتنی فکر تھی, راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی. اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے, کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا, کوئی مسئلہ ہے وہاں, کوئی جو ہے نا, ان کی نیندیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ بر صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے, یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. تو دینی مدارس کافی نہیں ہیں اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا, جا کے منتیں کی, دیہاتیوں کی, پاؤں پکڑے کہ بھائی کچھ وقت ماحول تبدیل کرو, اللہ کی راہ میں نکلو, کلمہ سیکھ لو, کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو. اور اس کا ایسی اللہ نے, چونکہ اخلاص بہت تھا, ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت ادا کی. پھر وہ پیش گوئی کیا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا ہماری جماعتیں امریکہ جا رہی ہوں گی. لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, امریکہ جائیں گی جماعتیں, جاپان جائیں گی جماعتیں, پوری دنیا میں ایک تہلکہ. اس وقت اگر تبلیغی اجتماع ایک ہی جگہ ہو جائے نا سب کا, ابھی تو مختلف ٹکڑوں میں ہے نا, تو حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ. حالانکہ نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے, نہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, نہ کوئی ایئر کنڈیشن روم ہے, مٹی میں دریوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے, اور وہ دریاں بھی اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں. کمال ہو گیا بھائی. ابھی میں اجتماع میں گیا تھا نا, کراچی اجتماع میں 2-4 بزرگ حضرات سے ملاقات, زیارت کی نیت سے گیا تھا. ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ بزرگ لیس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں سارے بزرگوں میں کیڑے نکال کے انہوں نے کوئی بزرگ بولو نا چھوڑا ہی نہیں. وہ بزرگ ایسے, اس نے یہ کہا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ کیا, تو بزرگی مارکیٹ سے ان کی کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے. ہم لوگ کیا الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں, الحمدللہ ہم بزرگوں کی, ہم کہتے ہیں کہ صحابی کو صحابی صرف علم کی بیس پر نہیں کہا جاتا, علم تو بعض تابعین کے پاس صحابہ سے زیادہ تھا. بعض صحابہ بعض تابعین کے حلقے میں بیٹھتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, لیکن مقام کس کا زیادہ ہے, صحابی کا. کیوں؟ نبی کی صحبت اٹھائی ہے. جو نبی کی صحبت سے ان کو فائدہ ہوا ہے نا, ایک مرتبہ بھی ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کی زیارت ہو گئی, اب بعد والا کوئی ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ پیغمبر کو دیکھا ہے بھائی, بس یہی بہت ہے. تو پیغمبر کا مطلب محمد ابن عبداللہ نہیں, پیغمبر کا مطلب رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے کہ آپ عربی ہیں, قریشی ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں,
ابو طالب کے بھتیجے ہیں, ایک حیثیت تو آپ کی یہ ہے, اس حیثیت سے تو کوئی بھی کسی کو دیکھ لے بھائی, اس سے مقام تھوڑی ملتا ہے. ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے کیا ہیں, رسول ہے, تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. اس لیے اب آپ کی جب زیارت ہو رہی ہے تو صرف محمد ابن عبداللہ کی نہیں ہو رہی, بلکہ یہ سرور کائنات کی زیارت ہو رہی ہے. تو اس زیارت پر اللہ ایسا نوازتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جس نے ان کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا, قیامت تک آنے والا کوئی محدث, کوئی فقیہ, کوئی مجتہد ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. امام مالک کا مشہور قول ہے نا, کسی نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز نے اتنے ساری دین کی خدمات کی, ان کے زمانے میں حدیث زندہ ہوئی, فقہ زندہ ہوا, اور بنو امیہ کے جو مظالم تھے ان کا خاتمہ ہوا, اتنا کچھ ہو گیا, جبکہ حضرت معاویہ کے دور میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. تو کیا عمر بن عبد العزیز حضرت معاویہ سے بڑھ کر ہیں؟ حضرت امام مالک کو اتنا غضب آیا, اور ان کے الفاظ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی کی معیت میں جہاد کیا کرتے تھے, عمر بن عبد العزیز اس گھوڑے کی اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تم حضرت معاویہ کے یہ تو دیکھ رہے ہو کہ اختلافات ہوئے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے, لڑائی کی ہے. کتنی بڑی فضیلت. اور دو فضیلتیں اور ہیں, ایک تو صحابی ہونے کی فضیلت ہے, ایک نبی کی معیت میں جہاد کی فضیلت. ایک اس سے بھی اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے, ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے, بلکہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو, یہ الفاظ نہیں ہے. فرمایا کسی کا کہ اکرام کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے اس نے آپ کو قرضہ دیا تھا, ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جناب بہت اچھا ہے, صاحب علم ہے, بہت ساری وجوہات. فرمایا وہ وجہ جس کی وجہ سے کسی شخص کو بہت زیادہ عزت دی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن آپ کے نکاح میں ہو. نہیں آ رہی بات؟ حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں تھی؟ بولو نا یار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. اور ابو سفیان کی بیٹی تھی, وہ کس کے نکاح میں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو ہمارے لیے آپ کسی کی بہن سے نکاح کر لو تو جب وہ سالہ آپ کے گھر آئے, جس کو سالہ کہا جاتا ہے اردو میں, ہندی میں, حالانکہ اس کے لیے برادر نسبتی کا لفظ ہونا چاہیے, بردر ان لا, یہ سالہ لفظ اچھا نہیں ہے, یہ گالی بن چکا ہے, کیونکہ یہ قابل احترام رشتہ ہے نا, کہتے ہیں سالہ, تو یہ کوئی بات ہے, اس لیے برادر نسبتی. وہ خود خوش ہو جائے گا, پھر ہوگا پھر بھی نہیں وہ خوش, یہ بتا دوں میں, ہوگا پھر بھی نہیں خوش. تو پھر اس کو سالہ کہہ دینا کہ یار تمہیں تو کتنی بھی عزت دو تم خوش نہیں ہوتے, تم برادر نسبتی یا بردر ان لا کے بجائے تم سالہ ہی ٹھیک ہو, تمہیں کیا کہوں گا میں. تو پہلے اس کو ٹیسٹ کرو, ورنہ اصل لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ بردر ان لا یا برادر نسبتی, فارسی میں کہہ لو یا انگلش میں کہہ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں, یعنی تم اس کو بہت عزت دو اس بیس پر کہ اس کی بہن تمہارے نکاح میں ہے. تو جب مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کی بہن یا بیٹی میرے نکاح میں اس کو عزت دوں, تو کیا نبی عزت نہیں دیں گے جو یہ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں بھائی؟ نبی عزت نہیں دیں گے ان کو جن کی بیٹی یا بہن نبی کے, بولو نا, نکاح میں ہو؟ اور نبی عزت دیں گے تو کیا ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ عزت دیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے جس سے نکاح کیا, ہمارے پیغمبر نے جس سے نکاح کیا, حضرت معاویہ کی وہ کیا تھیں؟ ہمشیرہ تھیں. اور ابو سفیان کی وہ کیا تھیں؟ بیٹی تھیں. تو اہل بیت کے نام پہ دیکھو, اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, مگر جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت کے نام پہ اللہ کے حق کو کیا کر دیا؟ گھٹا دیا, کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. بہت سے بدعتیوں نے, مشرکین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے نام پہ ان کو حاضر ناظر مشکل کشا بنا کر کس کا حق گرا دیا؟ اللہ کا حق گرا دیا. ایسے ہی میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگ اہل بیت کا لیبل لگا کے
ان لوگوں کا مقام گرا دیتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور مقام دیا. آپ کسی کو ایسا پروٹوکول نہ دیں کہ اس کے پروٹوکول میں دوسرے کی بے عزتی ہونا شروع ہو جائے. یہ جائز نہیں ہے اسلام میں, یہ غلو ہے, یہ افراط و تفریط ہے. ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے بہت بہتر ہے, صرف تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتر ہے, کیونکہ حضرت علی نبی کے خونی رشتہ بھی قریبی ہے اور پھر نبی کے داماد ہیں. بیٹی دینا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت کسی کی بیٹی کے لینے کے, تو دینے میں زیادہ جگر چاہیے, دینے کے لیے بہت دفعہ سوچا جاتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت حضرت علی کو دی اتنی حضرت معاویہ کو نہیں دی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ قابل عزت نہیں تھے. حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے مگر حضرت معاویہ کا مقام بھی کم نہیں ہے, نہ حضرت ابو سفیان کا مقام کم ہے. تو میں بات کر رہا تھا صحبت کی. تو صحابی رسول کو یہ پروٹوکول کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. تو مجھے اگر کہیں موقع ملے کسی بزرگ کی زیارت کا, میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, نہ کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں, نہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں بہت بزرگوں کی عقیدت ہے, ٹوٹے پھوٹے جو بھی اللہ کبھی توفیق دے دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیارت بولو نا کر لی جائے, کہ شاید قیامت کے دن کام آ جائے. تھوڑی بہت کوشش کر لیتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا بنا دے. تو میں گیا وہاں, کچھ تبلیغ کے اکابر تھے, ملاقات کا موقع مل گیا. تو میں جب ان کے پاس گیا تو بات جو کر رہا تھا وہ تو کھوپڑی سے نکلی گئی ہے. یہ واقعہ میں سنا کیوں رہا تھا, تو سارا صحبت پہ آ گیا. یہ واقعہ کیوں سنا رہا تھا میں؟ ہاں وہ جو اب شکر ہے آ گیا دماغ میں. جب بھی دماغ کو کھوپڑی کا ہونا تو وہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا. دماغ بولو گے کھوپڑی بولو گے نا, ایک دم دماغ کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے پھر ٹھیک ہے نا, بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں. یہ کھوپڑی کا لفظ میں اٹریکشن بہت ہے. تو میں جب ادھر گیا نا تو وہاں ایک دو بزرگوں سے زیارت ہوئی. تو وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے, میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینے کا درد تھا نا وہ کیسے منتقل ہوا ہے. حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے نہ کوئی وسائل تھے, بل لوگوں کے جا کے منتیں کرتے تھے, کچھ وقت لگاؤ, اپنی جان اپنا مال اپنا وقت خرچ کرو. اس کی برکتیں دیکھیں کیسے ارب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلے, سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی فیس نہیں, ٹھیک ہے نا, ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, کوئی پروفٹ نہیں ہے, سب فی سبیل اللہ, ہر آدمی فی سبیل اللہ. تو میں جب وہاں گیا تو ایک وہاں کوئی پرانے تھے, انہوں نے مجھے کھانا دیگ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ دیگیں کھلا رہے تھے نا, ہم بھی بننے بن کے بیٹھ گئے وہاں پہ, ہمیں بھی خیر کھلایا انہوں نے. پھر ہی پھوڑ کا کون چھوڑتا ہے بھائی. تو میں نے کہا یار یہ دیگ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں, یہ کتنے کروڑ پتی آدمی ہیں, اور دیکھو کیسے اپنے آپ کو کیا کر دیا. مجھے تو کوئی دیگ پہ بٹھایا, میں تو کم از کم نہیں بیٹھوں گا, میں کھا لوں گا. یہ دیگ پہ مجھے کوئی تصویر کھینچ کے ڈال دے گا, مفتی صاحب کا بزنس ہے, کس کا؟ دیگوں کا. عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں بکری کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے تیار ہوں, بریانی یا قورمے کی دیگ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچواتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے, کیونکہ ایسا لگے گا ان کا کیا ہے, یہ دیگوں کا کام کر رہے ہیں. ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے, ہم تو نہیں بیٹھ سکتے, لیکن ان کا جگر ہے کہ نہیں ہے. دیکھو ایک کوئی دیگ کو کسی کا بزنس ہے وہ تو بیٹھ جائے گا نا, لیکن اگر کسی کا بزنس بہت اونچے لیول کا ہو اس کو دیگ پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی. وہ تو کہے گا میں دیگ کا آرڈر تو کر دوں گا لیکن میں دیگوں میں کھانا بانٹوں گا نہیں, اتنی نہیں ہو رہی. ہاں بس آرڈر, جیسے ہم بھی کبھی کبھار کسی کو کھلانا ہوتا ہے, دیگ کا آرڈر کر دیا, بھائی ادھر ہی بانٹ بوٹ کے آ جاؤ. دیگ پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. میں نے دیکھا یار دیگ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, اور ایک نہیں ہے, لاکھ ہزاروں لوگ تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں, ان کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے, درجنوں فیکٹریاں, ایسا اپنے آپ کو مٹی میں ملایا ہوا ہے, خاک میں ملایا ہوا ہے, غریب سے غریب آدمی کے پاؤں پکڑ پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں, جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب یہ میں اصل بتا رہا تھا, کام جب شروع ہوا نا تبلیغ کا تو بہت پھیلنا شروع ہو گیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے, بیمار ہو گئے تھے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جو میں اصل استدراج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بے دین میں اور دینداروں میں کیا فرق ہوتا ہے, کہ بے دین آدمی کو گناہ کر رہا ہے, عیاشی کر رہا ہے, اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھتا ہے کہ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے بھائی. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کو عیاشی نہیں بلکہ ان کے دین کے کام میں برکت ہو رہی ہے,
تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو کہیں, ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو اور اللہ نے کہا چلو ابھی کام کو پھیلنے دیتا ہوں. تو حضرت مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس گئے, تو حضرت مولانا یاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے, مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور اللہ وقتی طور پہ ترقی دے رہا ہو ہم کو کہ چلو فی الحال تم جو کام لے کے چلے تھے میں اس کو پھیلا رہا ہوں, لیکن اندر سے اللہ کیا ہو, ناراض ہو, اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھے مفتی, حقیقی مفتی, ایسے نہیں کہ آج پتھر اٹھاؤ تو کیا نکلتا ہے, ہر پاگل سے پاگل کیا بنا ہوا ہے, مفتی بنا ہوا ہے. اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں آتا تو مفتی لگا دو اس کے نام کے ساتھ. جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی کیا ہیں, مفتی. استخارے نکال کے لوگوں کو الو بنانے والے بھی کیا ہیں. آج مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں ایک صاحب استخارہ نکال کے بتا رہے ہیں اور کہ یہ کر لو یہ نہیں کر لو, میں نے, اور وہ مفتی بھی ہیں. میں نے کہا جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے نا, مفتی اور استخارہ جمع. مفتی کو سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ استخارے میں کچھ نکل ہی نہیں سکتا, تو کہاں سے نکال کے پبلک کو بتا رہا ہے, نہ کوئی سگنل نہ کوئی اشارہ. تو وہ جو تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی مفتی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے, استدراج بولو نہیں ہے, یہ ڈھیل نہیں ہے, آپ تسلی رکھیں. کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا ڈھیل نہیں ہے؟ کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی نا تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے. خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر, وہ تو اترانے لگتا ہے. جس کو یہ خوف ہے کہ بھئی آزمائش نہ ہو, یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے, کام کی مقبولیت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر آپ بالکل مطمئن ہو گئے نا, آپ کو ترقی مل رہی ہے اور پیسہ بھی آ رہا ہے, عزت بھی مل رہی ہے, شہرت بھی مل رہی ہے, اور حرکتیں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں, تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے فوکس کرنا ہے حرکتوں کو, اس کے بعد حرکتیں بھی ٹھیک ہیں آپ کی, فٹ فاٹ, گناہ سے بھی بچنے کی توفیق مل رہی ہے, پھر نعمتیں مل رہی ہیں, دنیا کی نعمتیں, تو اللہ کا شکر ادا کرو, مگر تھوڑا سا خوف رکھو کہ کہیں ڈھیل نہ ہو. امید ہے کہ ڈھیل نہیں ہوگی, یہ اللہ کی نعمت ہی ہوگی, لیکن آپ نے پھر بھی ڈرنا ہے کہ کہیں ڈھیل نہ ہو, کیونکہ اللہ کو اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں, اللہ کو دعویٰ کرنے والے لوگ پسند. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, قرآن کے الفاظ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا اور شیخیاں بھگارنے والا پسند نہیں ہے. شیخیاں بھگارنا کسے کہتے ہیں؟ اب تو اللہ کا بڑا فضل ہے, اب تو الحمدللہ سب کام سیٹ ہو رہے ہیں, اور اللہ دیکھا میں نے وہ تہجد پڑھی تھی, اس کا کیسا زبردست. تو لیبل شکر کا ہوتا ہے, اگر واقعی دل سے شکر ادا کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن لیبل شکر کا ہوتا ہے حقیقت میں شو بازی. حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ شو بازی, کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یوں بھی ہے. تو اللہ کو جو شیخیاں بھگارنے والے ہو گئے نا, میں یوں ہوں, آج بہت سے لوگ اس طرح بات, میں یوں ہوں, یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا, بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں ہوں, اور بالکل صحیح فرمایا تھا. لیکن اللہ کو آپ کا یہ جواب انداز پسند نہیں آیا کہ بے شک آپ ہیں, لیکن فوراً یہ نہ بول دیں کہ میں سب سے بڑا ہوں. یہ الفاظ ورڈنگ, آج الفاظ کی کوئی وہی نہیں ہے نا, کوئی بھی کچھ بھی منہ سے نکال دو. تو یہ میں یوں, میں اس طرح کا, یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے, پھر اللہ نے مجھے علم دیا ہے, ایسے الفاظ. تو اللہ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دی کہ کچھ باتیں ہم نے ان کو بتائی ہیں جو آپ کو نہیں بتائیں, تو ساری چیزیں ہم نے آپ کو نہیں بتائی ہیں. تو اللہ کو یہ شیخیاں بھگارنا, تکبر کرنا, میں یوں ہوں, میں اتنا بڑا فنٹر, یہ جو فنٹر گیری ہے یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو استدراج کا مطلب جب بھی کوئی نعمت ملے تو شکر بھی ادا کرو, ساتھ میں تھوڑا سا خوف بھی رکھو کہ یار سارے کام ہی ٹھیک ہو رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی فالٹ ہو اور اللہ اس کا انتقام لے رہا ہو مجھ سے. تو یہ ڈر کا فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے. ایک, عمل میں اور محاسبے کا موقع ملے گا کہ غور کرے گا واقعی میں ٹھیک بھی ہوں کہ نہیں ہوں.
ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں اور اس ٹھیک سمجھنے میں غلطی پر ہوں. ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی فالٹ ہو جو میرے سامنے نہ ہو, اس فالٹ کی وجہ سے نعمتیں مل رہی ہوں. لوگ پتہ ہے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کہتے ہیں یار میرے اندر کوئی فالٹ ہوگا جو ٹینشنیں آ رہی ہیں. بھائی خوشیاں آ رہی ہیں تو بعض دفعہ ٹینشنوں کی وجہ سے خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں, سوری برائیوں کی فالٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ یہ سمجھو گے کہ یہ ڈھیل ہے تو آپ کے کو اپنی برائیوں کے احتساب کا موقع ملے گا. دوسری بات یہ کہ آپ چوڑے نہیں ہوگے. تھوڑا سا ڈر رہے گا نا, تو جس کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے وہ چوڑے میں بولو نا یار نہیں آتا. دیکھو ایک سونے کی گھڑی پہن کے کوئی گھوم رہا ہے, اگر اسے خطرہ نہیں ہے نا, کوئی بھی نہیں چھینے گا, کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا, تو ایسے گھما گھما کے دکھائے گا اور چوڑے میں آ جائے گا. وہ غریبوں کو اور زیادہ دکھائے گا, نیچا دکھائے گا ان کو کہ تم کیا پہنا ہوا ہے تم نے یار, یہ کوئی پہننے کی چیز ہے. لیکن اگر اسے ڈر ہے کہ بھائی گلی محلے میں ڈاکو چور بھی گھوم رہے ہیں جو چھین سکتے ہیں, اس خوف کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ پہنے گا لیکن آستین کیا کرے گا, اوپر رکھے گا. کبھی کبھار تھوڑی سی شو بھی مارے گا, پھر ڈرے گا بھی یار یہ شو کہیں مہنگی نہ پڑ جائے. تو جس عمل سے خوف بالکل نکل جاتا ہے اس عمل کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبر اور اترانے میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی دیکھو جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو تو استدراج اور یہ ڈھیل کیا ہے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ یار عیاشی کرو, کیا اللہ کی نعمت اور کیا عذاب, یہ سب چیزیں یہ تو پرانے قصے ہیں. لیکن جو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں نا وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. الایمان بین الخوف والرجاء, کہتے ہیں ایمان امید اور خوف کے درمیان میں. تو جو بھی نعمتیں ملیں تھوڑا سا ڈرتے بھی رہا کرو اس سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال جواب دیں جلدی سے. میں بزنس میں کیا لکھا ہوا ہے, پرندوں کا کام کرتا ہوں. میرے پاس کچھ ایسے پرندے ہیں جو انڈے نہیں دے رہے, تو میں انہیں بیچتا ہوں تو میرے اوپر کیا حکم لازم ہوگا؟ بیچتے ہیں تو دھوکہ ہے نا, عیب دار چیز آپ بیچ رہے ہیں, کسی کو پہنا رہے ہیں, اگلا تو یہ سمجھ کے لے رہا ہے کہ یہ انڈے والے ہیں. تو آپ یوں بیچا کریں کہ بھائی یہ پرندہ ہے, مٹی ہے, سونا ہے تمہارے سامنے, میں اس کی کوئی گارنٹی کسی بھی چیز کی نہیں لیتا. تو جھوٹ نہ بولیں, اس طرح سے کہہ دیا کریں, پھر وہ آگے اس کی مرضی آپ سے لے کہیں اور سے لے. میرے ویسے انڈے دے کیوں نہیں رہے, بات تو ہے نا ٹینشن کی ہے, کیا خیال؟ جب مرغیاں بھی انڈے دے رہی ہیں, کبوتر بھی انڈے دے رہے ہیں, تو ہر انڈے دینے والی چیز انڈے دے رہی ہے, آپ کے جو پرندے ہیں وہ انڈے کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے دے رہے ہوں کوئی کھا رہا ہو چپکے سے نکال کے. میرے والد صاحب کو بیماری لاحق ہے, دعا بھی کریں اور دل سے دعا ہے. جی اللہ تعالیٰ سب سے دعا کی درخواست کریں. جی سب سے درخواست ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں, ان کے والد صاحب. ہم سب بھائیوں اور والد صاحب کا کاروبار ایک ہی ہے, مگر والد صاحب زکوٰۃ حساب کر کے نہیں نکالتے, اپنی طرف سے اخپل طریقے سے نکالتے ہیں اور ہماری بات بھی نہیں سنتے. کیا اس کا گناہ ہمیں بھی ہوگا؟ اس کی وضاحت کر دیں. جب والد صاحب اور بھائیوں کا ایک ہی کاروبار ہے تو وہ ٹوٹل والد صاحب ہی کا ہے. اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ آپ کا بھی ہے. اللہ نہ کرے ابا کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کا پورا اس میں سے حصہ نکلے گا. یہ خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لے ہوئے بات. آج یہ ہوتا ہے, میں بار بار یہ مسئلہ بتا چکا ہوں لیکن کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہا لوگوں کے. ابا کا بزنس تھا, دکان تھی چھوٹی سی گٹکے کی, آپ نے اس کو ترقی دے کر ایک بہت بڑا شاپنگ ہال بنا دیا اور لاکھوں کروڑوں کا بزنس بنا دیا. تو ابا کے مرنے کے بعد آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں ملے گا. ہاں وہ سارا, کیونکہ اس میں آپ ابا کے معاون اور مددگار ہیں, اور معاون اور مددگار کو ایگریمنٹ کے بغیر صرف ثواب ملتا ہے. اور ایگریمنٹ بھی وہ ہوگا جو کیا مطلب ایگریمنٹ یہ کر سکتے ہو آپ کہ ابا میں جو آپ کی دکان میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو بزنس میں یا تو مجھے شریک کرو, اتنے % بزنس کا مجھے مالک بناؤ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مجھے مالکانہ حقوق دو, یا پھر میری الگ سے تنخواہ رکھو اس میں. تو یہ دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے, ورنہ ابا کے بعد یہ پورا تقسیم ہوگا. تو آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو بیٹھ کے پیڑے کھاتا تھا, اس کو تو میں 3 دفعہ میرے پاس کیس آتے ہیں نا کہ ہم تو اس کو سمجھا رہے تھے, یہ تو کمبخت اٹھتا نہیں تھا ابا کی فیکٹری میں, آج تک یہ کیل بھی جا کے اس کمبخت نہیں ٹھوکی, اب وراثت لینے کھڑا ہوا ہے. وراثت تو میں کہتا ہوں وہ تو صحیح ہے, ابا کا بیٹا تو ہے نا, یہ جب بیٹا ہے تو وراثت تو ملے گی چاہے کیل ٹھوکی ہو یا نہیں ٹھوکی ہو.
کیل ٹھوکنے اور نہ ٹھوکنے کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے, پوری پوری وراثت ملے گی. تو کہہ رہے ہم نے جو اتنی محنت کی, لوگوں کا پھر سوال ہوتا ہے ہم نے جو دن رات ایک کر دیے فیکٹری کو آسمان تک پہنچانے میں, تو ہمیں کیا ملے گا؟ میں فوراً کہتا ہوں آپ کو ثواب ملے گا, ثواب کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو پیسے ملتے ہیں یا تو شرکت کی بیس پہ کہ آپ کا بھی حصہ اس میں شیئر ہو آپ کا, اس کے علاوہ نہیں ملتے پیسے. سمجھتے ہو؟ اچھا, ایک بہت اہم, یہ اس میں خاص طور پہ ان کو بولیں کلپ بنائیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت پھڈے ہو رہے ہیں اس پہ. باپ بہت دفعہ یہ کرتا ہے, اس پہ لازمی کلپ والا کدھر بیٹھا ہوا ہے, جہاں بھی ہے بہرحال, یہ بہت امپورٹنٹ کلپ ہے, اس کو بہت زیادہ پھیلانا ہے کیونکہ یہ بہت پھڈے ہو رہے ہیں گھروں کے اندر. ابا یہ کرتے ہیں کہ زندگی میں, بھائی موبائل نہ کھولیں, زندگی میں کسی بچے کو یہ کہہ کر وراثت سے دستبردار کر دیتے ہیں کہ تم یہ دکان لے لو یا یہ فلیٹ لے لو اور اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے دو کہ اب میرے مرنے کے بعد تمہارا میری وراثت میں کوئی حصہ بولو نہیں ہوگا. یہ دکان آج سے تمہاری ہوئی یا اتنے پیسے تمہارے ہوئے, یہ تمہیں ہینڈ اوور کیا میں نے, اور اب تمہارا میرے سے ایگریمنٹ اور دوسرے بھائیوں سے ایگریمنٹ ہے, سب کے سگنیچر ہو گئے کہ اب اس بھائی کا, کیونکہ ہم نے زندگی میں اس کو اس کا حصہ دے دیا ہے, اب مرنے کے بعد یہ حصہ لینے کا مجاز نہیں ہے. تو جب یہ کام ہو جاتا ہے, ابا کا انتقال ہو جاتا ہے, تو جب کسی بھی دارالفتہ سے فتویٰ لیا جاتا ہے تو فتوے میں لکھا ہوتا ہے اس کا بالکل اتنا ہی حصہ دوبارہ سے ہوگا جتنا دوسرے بھائیوں کا حصہ ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے, پھر میرے پاس لا کے اسٹیمپ پیپر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے تو خود لکھا تھا کہ میں وراثت مرنے کے بعد حصہ نہیں لوں گا, اب یہ کس بیس پہ مانگ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کا پورا پورا حق ہے مانگنے کا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, کیونکہ زندگی میں وراثت معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی. وجہ اس کی ہے کہ جو حق ابھی تک بنا ہی نہیں ہے, پہلے سے اس سے دستبرداری ہو ہی نہیں سکتی. اس کی مثال ایسے ہے, آپ لیاری سے آتے ہیں نا, ماشاء اللہ بیل گبول صاحب آئے تھے, وہ کوئی بیان رکھوا رہے تھے لیاری میں, میرے پاس نمبر مس ہو گیا ہے, رابطہ ہے آپ کا ان سے؟ ایسا نہ وہ فون کر رہے ہوں, میں فون نہیں اٹھاتا نا, مجھے نون نمبر کا میں نمبر سیو کرنا, تو آپ ذرا رابطہ کریں, ٹھیک ہے؟ تو اچھا ہوا یاد, لیاری سے یاد آیا مجھے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, وراثت کا بتا رہا تھا کہ نہیں, وراثت میں کیا بتا رہا تھا, پہلے سے اگر آپ نے حصہ الگ کر دیا. ہاں, میں یہ مثال دے رہا تھا کہ یہ ان پر آیا تھا, میں اصل میں تو اس چکر میں آیا تھا کہ یہ لیاری سے آتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے ان سے کہا کہ آج کے بعد اگر آپ مجھ سے قرضہ لیں گے یا فیوچر میں آپ مجھ سے کوئی قرضہ لیں گے, نہیں اور آسان کر کے بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو 1,00,000 روپے معاف کر دیے. یہ کہیں بھائی میں نے آپ سے 1,00,000 لیے ہی نہیں تو معاف کیوں کیے, کچھ معاف کیسے کر دیے؟ میں کہتا ہوں ابھی لیے نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کبھی لے لو, ہو سکتا ہے کبھی لے لو. اب اتفاق ہوا کہ ایک دن انہوں نے لے لی 1,00,000 روپے. اب میں گیا, بھائی میرے 1,00,000 روپے واپس کر. انہوں نے کہا آپ نے پہلے کہا تھا کہ 1,00,000 میں نے کیا کر دیے, معاف کر دیے. تو یہ ان کی بات شریعت نہیں سنتی, اس لیے کہ معاف وہ حق کیا جاتا ہے جو ثابت ہو چکا ہو. جب یہ 1,00,000 روپے لیں گے, ان پر 1,00,000 واجب ہو جائیں گے, ان کے ذمے ہو جائیں گے, پھر مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں چاہوں تو لوں, چاہوں تو معاف کر دوں. ایک چیز ابھی ہوئی نہیں ہے تو پہلے سے معافی نہیں ہوتی. آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی آج کے بعد کوئی بھی مجھ سے کوئی بھی چیز خریدے گا تو جتنے کی بھی خریدے گا میں نے پہلے سے پیمنٹ معاف کر دی ہے, تو یہ معاف نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب آپ اس کو ایک چیز بیچیں گے تو اس کے ذمے قرض آئے گا, دین آئے گا. جب حق آئے گا اس آنے کے بعد آپ معاف کریں گے تو معاف ہوگا, آنے سے پہلے معاف نہیں ہوتا. تبھی میں یہ جو دوسری شادی کرتے ہیں نا, ان میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہوتی ہے, یہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے بیوی سے حقوق معاف کروا لیتے ہیں. کیا کروا لیتے ہیں؟ بولو نا, حقوق معاف, کہ بھائی ہم تمہاری باریاں نہیں دیں گے, ہم تمہیں رات میں برابری نہیں کر سکتے, ہم ساری زندگی چھپن چھپائی کھیلیں گے, چھپا کے رکھیں گے اور خرچہ بھی نہیں دیں گے یا تھوڑا خرچہ دیں گے. یہ حقوق معاف کروا لیتے ہیں, ہو جاتے ہیں معاف. یعنی معاف کا مطلب کس طرح سے ہو جاتے ہیں بھی بتا رہا ہوں. شادی ہو گئی, اب یہ باریاں بھی نہیں دے رہے, ٹائم بھی نہیں دے رہے, بیوی مطالبہ کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں تم نے تو پہلے معاف کرا لیا ہے. تو معاف ہوا نہیں ہے, یاد رکھو, کیونکہ ایک حق ابھی آیا نہیں ہے تو معاف کہاں سے ہو گیا.
نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ کیونکہ جب آپ ایک بیوی کے پاس جاؤ گے تو پھر آپ پر واجب ہوگا کہ دوسری بیوی کے پاس رات گزارو. یہ واجب ہوگا تو اس کے بعد وہ معاف کرے گی تو معافی ہوگی, اور وہی رات معاف ہوگی, اگلی والی پھر بھی معاف نہیں ہوگی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک حق ابھی ہوا ہی نہیں ہے نا. ایڈوانس میں معافی نہیں ہوتی اسلام میں, ایڈوانس میں نہیں معافی ہوتی. حق آئے گا. جیسے مہر ہے, ابھی کہیں شادی ہوئی نہیں, آپ نے خاتون سے کہہ دیا کہ میں تمہیں 1,00,000 روپے مہر دوں گا, اس نے کہا میری طرف سے معاف ہے, چلو شادی کر لو. شادی کر کے پھر مہر واجب ہو جائے گا, کیونکہ ابھی واجب ہوا ہی نہیں ہے, تو پہلے سے ایڈوانس کی معافی کا اعتبار نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جب مہر واجب ہوگا تو آپ اس کو کہو گے کہ دیکھو تم نے معاف کر دیا تھا, اب اخلاق و مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تو اسی چکر میں آ گیا تھا کہ تم کیا کر دیا معاف, وہ تو قاضی صاحب نے پھر دوبارہ رکھ دیا, تو اب ایکسکیوز می پلیز آپ یہ مجھے کیا کر دو, معاف کر دو. تو اس بیس پر اس کو رغبت دلانا یا یہ کہنا کہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ معاف کر دیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن رائٹ نہیں ہے آپ کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایسے بہت سے واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی نے ایگریمنٹ کیا کہ بھائی چھپا کے رکھوں گا, میں باریاں نہیں دوں گا اور بالکل الگ رکھوں گا, تو اب بعد میں بیگم کا میٹر گھوم گیا, اس نے کہا مجھے تو پوری پوری باریاں چاہیے. تو میرے پاس کیس آتا ہے, میں کہتا ہوں دینی پڑیں گی باریاں. بلکہ اگر آپ کی بیوی بھی حقوق معاف کر دینا پہلے سے, یعنی شادی ہو گئی, ایک ہی شادی, دو نہیں, پراپر طریقے سے ایک شادی ہو گئی, بیگم نے کہا کہ میں نے اگلے 1 سال کا خرچہ معاف کر دیا, یہ میں آپ سے نہیں لوں گی, تو معاف نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ آپ پر ابھی واجب ہی نہیں ہوا ہے, تو معاف کہاں سے ہو گیا؟ بس وہ ایک اخلاقی طور پر ایک الگ بات ہے کہ بیگم تم نے کہا تھا کہ دیکھو میں 1 سال کا خرچہ نہیں لوں گی تو اب نہیں لو. وہ اخلاقیات کی باتیں تو ایک الگ ہوتی ہیں, لا نہیں ہے, اسلام کا قانون نہیں ہے یہ. قانونی طور پر اس کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ دوبارہ آپ سے وہ مانگے اور کہے میں اپنی بات سے رجوع کر رہی ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی میں یہ ذہن میں رکھو کہ اگر آپ نے کہیں جو ہے وراثت دے دی بیٹے کو یا بیٹی کو اور کہہ دیا کہ اب تمہارا میرے مرنے کے بعد وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اس نے ایگریمنٹ بھی کر لیا, اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے بھی لگا دیے جیسے سبزی والے نے لگائے تھے سارے انگوٹھے, تو وہ جب ابا کا انتقال ہوگا تو جیسے میں 1 سال انگوٹھے لے کے گھومتا رہا, آپ بھی وہ انگوٹھے لے کے گھومتے رہیں, اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. جس مفتی سے فتویٰ لیں گے وہ یہی کہے گا اس کا پورا پورا حصہ وراثت میں جتنا دوسروں کا ہے, تو اس سے پھر دوسرے وارثوں کو نقصان ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابا تو پوری فیکٹری دے چکے ہیں اس کو, دوسرے وارث کہتے ہیں یار ابا نے اتنا نواز دیا اس کو تو ڈبل مل رہا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ غلطی ابا کی ہے, ابا کو یہ پروسیس کرنے سے پہلے کسی مفتی سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. ہاں ہم اخلاقی طور پر اس کو کہتے ہیں کہ گھننے بن گئے, تم نے اس وقت تو اسٹیمپ پیپر پہ سائن کر دیے تھے, تو اب اخلاقیات کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. تمہیں اتنا کچھ مل گیا ہے تو چھوڑو یار, خونی رشتہ ہے بھائیوں کا بہنوں کا, تم اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ. میں ایسے لوگوں کو یہی سمجھاتا ہوں, تمہیں مل گیا نا, چلو غلطی سے ملا لیکن مل تو گیا نا. اب خونی رشتہ ہے, کیا لا اور قانون کے پیچھے چلو گے تو ٹھیک ہے, قانون تمہیں سپورٹ کرے گا, لیکن اخلاقیات اور رشتہ داری بھی کوئی چیز بولو نا ہوتی ہے. تو میں ان سے خود کہتا ہوں کہ چھوڑ دو یار اپنا حصہ. میں ان کو بتاتا ہوں بھائی میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید چھوڑ دیتا کہ یار جب تمہیں مل گئی, اتنی بڑی فیکٹری مل گئی, طارق روڈ کی دکان مل گئی, تمہیں فلیٹ مل گیا, تو اپنا حصہ خود اپنی خوشی سے دوسروں کو دے دو کہ یار میرے ابا نے مجھے دے دیا تھا. لیکن قانونی حق بہرحال حاصل ہے, تو اس لیے کہ وراثت ایسا حق ہے جو مرنے کے بعد لازم ہوتا ہے. باپ کی زندگی میں وارثوں کا کوئی حق باپ کی جائیداد میں نہیں ہے ہی نہیں, تو معاف کہاں سے ہو گیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اب اس کا ایک تدبیر بتاتا ہوں, اگر یہ اس کی ضرورت پیش آ جائے تو کرنا کیا چاہیے پھر. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پخروٹی ہوتا ہے, وہ کباب میں ہڈی بنا ہوتا ہے, سب چاہ رہے ہوتے ہیں ابا اس کو زندگی میں کیا کر دو, الگ کر دو, یہ بعد میں ٹینشن بنے گا یہ بندہ ہمارے لیے, اس کو کاروبار سے نکالو, سب چیزوں نکال کے اس کو ابھی سے الگ کر دو. تو اس کا ایک تدبیر یہ ہے کہ باپ یہ دیکھے کہ بھائی میری ٹوٹل جائیداد کتنی ہے, اگر آج میں اللہ نہ کرے مر جاتا ہوں تو کس وارث کے حصے میں کتنے پیسے آ رہے ہیں. اگر آج میری انتقال ہو جاتا ہے تو کس وارث کے حصے میں کتنے پیسے آ رہے ہیں. مثال کے طور پر باپ نے سب کو بلایا, بٹھایا, بیٹوں کو, بیٹیوں کو, بیگم کو, سب کو بٹھایا, بولا بھائی ابھی تو کوئی حصہ نہیں ہے کسی کا, نہ 8 لوگ کہتے ہیں نا اپنی زندگی میں اس کا حصہ دے دیا تو زندگی میں حصہ ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ باپ جب زندگی میں وراثت تقسیم کرے گا تو 2 اور 1 کے تناسب سے نہیں بلکہ برابر برابر, کیونکہ وہ وراثت نہیں ہے بلکہ وہ گفٹ ہے. اور گفٹ میں, تحفے میں اصول یہ ہے کہ
کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنا ٹھیک نہیں ہے. بیٹی کو آپ 2 لاکھ دے رہے ہیں, بیٹی کو 1 لاکھ دے رہے ہیں, یہ غلط ہے. اس لیے کہ جب آپ گفٹ دے رہے ہیں تو جتنا گفٹ بیٹی کا ہے بیٹے کا ہے, بیٹی کا بھی اتنا ہی ہے. کیا ہو گیا یار؟ دیکھو باپ جب روٹی کھلاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کو 2 روٹی کھلائے گا, بیٹی کو 1 روٹی کھلائے گا کہ تم بیٹی ہو, ہے؟ یہ جائز ہے باپ کے لیے؟ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بیٹے کو 2 آئس کریم کھلا رہا ہے, بیٹی کو کیا کھلا رہا ہے؟ 1 آئس کریم. ناشتے میں بیٹی عید پہ جو ہے نا بیٹے کو 2 جوڑے لے کے دے گا, بیٹی کو 1 جوڑے. یہ تو فرق ہو گیا نا. تو یہ فرق اسلام میں جائز ہے؟ ارے اولاد میں برابری کا حکم ہے نا. کیا ہو گیا یار؟ ایک تو پتہ نہیں کیا مرجھائے تو صبح 4 بجے آپ لوگ کو سب کو اٹھاؤں گا میں. تو بولو ذرا جان لگا کے بولو, نہیں ہے ایسے بولو, مجھے مزہ تو آئے بات کرنے میں. دیکھو اگر بقرعید عید پہ آپ اپنے بیٹے کے لیے 2 جوڑے سلواتے ہو عید کے, اور بیٹی کے لیے 1 جوڑا, تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے سووا بین اولادکم, اپنی اولاد میں کیا کرو؟ برابر. بیٹا اور بیٹی کی بیس پہ فرق کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ فرق نہیں ہے اسلام. مرنے کے بعد اللہ نے وراثت میں فرق رکھا ہے, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. زندگی میں باپ کو یہ اجازت نہیں ہے. ہاں ضرورت کی بیس پہ فرق کیا جا سکتا ہے. بیٹی کو بعض دفعہ ضرورت زیادہ ہے, اس بیس پہ اس کو دے دیا, اس لیے نہیں کہ بیٹی ہے بلکہ اس کو ضرورت زیادہ ہے. تو جیسے بیٹی کو اگر ضرورت زیادہ ہے, اس بیس پہ اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے, تو بعض دفعہ بیٹے کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اس بیس پہ بھی اس کو دیا جا سکتا. مثال کے طور پر ایک بیٹا معذور ہے, باپ کو پتا ہے بھائی یہ نہیں کما سکتا, یہ نہیں, تو میں طارق روڈ کی پوری دکان اس کو دے رہا ہوں تاکہ زندگی بھر یہ بیٹھ کے کرایہ کھائے. اب دوسرے بیٹوں کو نہیں دے رہا دکان. وجہ کیا بھائی؟ تمہاری تو دونوں ٹانگیں سلامت ہیں, یہ تو میرے بعد رل جائے گا. تو یہ جو اس کو دکان دی جا رہی ہے طارق روڈ کی, یہ بیٹا ہونے کی بیس پہ نہیں بلکہ معذور ہونے کی. تو کوئی ضرورت, اس لیے فقہا نے یہاں بھی لکھا ہے خدمت کی بیس پہ بھی کسی کو زیادہ دے سکتے ہیں. یہ زندگی کی بات ہو رہی ہے, مرنے کے بعد تو وصیت جائز نہیں ہے وارثوں کے لیے. باپ زندگی میں یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو یہ والی دکان دے دینا, اس کو یہ والی دے دینا. یہ وارثوں کے لیے یہ وصیت کالعدم ہے شریعت میں. جو اللہ نے حصے متعین کیے وہی ملیں گے ان کو. ابا کی رائے اس میں نہیں چلے گی, نہ ابا کی خواہش چلے گی. لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ میری اماں کی خواہش تھی کہ یہ جو ہے نا یہ فلیٹ میری منجلی بیٹی کو ملے. تو میں کہتا ہوں بس وہ خواہشات لے کے دنیا سے چلی گئی ہیں. وہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے بھی جاتی تو نہیں ملتا. یہ وصیت حدیث میں آتا ہے وارثوں کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے, کالعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اللہ نے حصے جو متعین کیے وہی ملیں گے, چاہے وہ بیٹے نے خدمت کی ہو یا 1 نمبر کا بدماش بیٹا ہوگا اس کو بھی اتنی ہی وراثت ملے گی جتنی 1 نمبر کے خدمت گزار کو ملے گی. لیکن زندگی میں باپ جو وراثت دیتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ گفٹ. اس پہ گفٹ کے حکام ہے. تو گفٹ میں اصل حکم یہ ہے کہ اولاد میں برابری کی جائے. ہاں خدمت کی بیس پہ کسی کو زیادہ دیا جا سکتا ہے, یہ بہت خدمت گزار ہے, اس نے میری بڑی خدمت کی ہے, چل بیٹا یہ تو کچھ پیسے, تو 3 پراٹھے وہاں سے کھا لینا, ٹھیک ہے نا, یہ زیادہ دیا جا سکتا ہے. یا معذور ہونے کی یعنی ضرورت کی بیس پہ, دینداری کی بیس پہ بھی دیا جا سکتا ہے. ایک شرابی کبابی ہے, ایک چلے 4 مہینے میں چلا رہتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے یار اس کو زیادہ دوں گا تو یہ آخرت میں ذخیرہ بنائے گا, اس کمبخت کو دوں گا یہ پان گٹکے میں اڑا دے گا, تو دینداری کی بیس پہ بھی زیادہ دیے. یعنی اس میں اولاد کے ساتھ خامخواہ کی برتری نہیں ہو رہی بلکہ کسی بیس پہ ہو رہی ہے. تو اس میں بیٹی کو بھی زیادہ دیا جا سکتا ہے اور بیٹے کو بھی. بیٹی غریب گھرانے میں چلی گئی, شوہر اس کا بہت غریب ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, گزارا نہیں ہو رہا, تو باپ نے اس کو تھوڑا زیادہ دے دیا کہ بھائی یہ بیٹے تو میرے اسٹیبل ہیں, یہ بیچاری غریب ہے تو اس کو. تو یہ زندگی میں جس کو وراثت کہا جاتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ ہوتی ہے. خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں یہ. اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ اصل حکم کیا ہے کہ جیسے جب بھی آپ زندگی میں وراثت تقسیم کریں گے تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ برابری. بیٹا اور بیٹی میں فرق ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ 2 لاکھ روپے بیٹے کو ملیں گے اور 1 لاکھ روپے بیٹی کو. لوگ یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں, کیونکہ بیٹے سے کہتے ہیں تمہارا حصہ ہم نے مفتیوں سے معلوم کروایا 2 لاکھ بنتا ہے, اور بیٹی کا 1 لاکھ بنتا ہے, یہ 2 لاکھ پکڑو پتلی گلی سے نکلو, اور بیٹی کو پکڑا 1 لاکھ پتلی گلی سے نکلو, ہم نے وراثت جلدی دے دی ہے. تو اسلام اس کو وراثت نہیں مانتا. آپ زندہ ہیں تو وراثت کہاں سے ہو گئی؟ اسلام کہتا ہے یہ گفٹ ہے. تو اس کو آپ ایسے ڈیوائڈ کریں گے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو 1.5 لاکھ بیٹے کو دیں گے, 1.5 لاکھ بیٹی کو دیں گے. کھوپڑی میں بیٹھ گئی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں اب میں اس مسئلے کی طرف آتا ہوں.
یہ پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ. اگلے ہفتے تو میں نے بتایا نا کیا وہ ہے. اب میں اگلے طرف آتا ہوں. اگر ایک گڑبڑ کر رہا ہے, ایک مصیبت بنا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کے لیے ٹینشن بنا ہوا ہے, بچے کہہ رہے ہیں کہ ابا یہ بھائی ہمارا بہت بڑی فلم ہے, اس کو خدا کے لیے وراثت سے نکال دو, یہاں سے اس کو یہاں سے جان چھڑاؤ, یہ ہمارے لیے کباب میں ہڈی بنے گا. یا بعض دفعہ ایک بیٹے کو بڑے اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے ابا آپ کے انتقال کے تو مجھے کچھ چانسز لگ نہیں رہے. ایسے ایسے نالائق بیٹے بھی ہیں نا دنیا میں. آپ تو ابھی لگ رہا ہے کہ کورونا کی 3 لہریں آ کے گزر چکی ہیں, آپ الحمدللہ آپ کو ایک کھانسی بھی نہیں آئی. تو اب یہ ہے کہ مجھے ایجوکیشن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے گھر بنانا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, اور آپ اگر مجھے پیسے دیں گے تو دوسرے بھائیوں کو غصہ آئے گا کہ ابا آدھی جائیداد تو آپ نے اٹھا کے اس کو پکڑا دی ہے, ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں. ٹھیک ہے ابھی نہیں مرے تو کل تو جائیں گے نا. تو دوسرے بھائیوں کو اس میں تکلیف ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ابا سارے پیسے ایک کو دے رہے ہیں آپ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باپ پھر یہ بیٹھے اور یہ غور کرے کہ آج اگر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے, فرض کر لو, تو ان کا کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. یہ علماء سے معلوم کروائے اور قیمتیں لگوائے پراپرٹی کی اسٹیٹ ایجنٹ سے, اور لم سم سب کو بٹھا کے لکھوا لیا کہ اللہ نہ کرے آج میں اگر مر گیا تو بھائی تمہارے 1 کروڑ بنتے ہیں, تمہارے 50 لاکھ بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یا 1 کروڑ کو کم کر لو 1 لاکھ پہ لے آؤ, 1 لاکھ روپے بنتے ہیں, اس کے 50,000 بنتے ہیں. تو اب تمہیں ایجوکیشن کے لیے پیسہ چاہیے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تمہیں میں پیسہ دوں اس طور پر کہ پھر میرے مرنے کے بعد, کیونکہ ہم نے علماء سے سنا ہے آج میں تمہیں 1 لاکھ روپے دوں گا, کل مر گیا تو پھر سے تمہیں 1 لاکھ ملیں گے. آج میں تمہیں 1 کروڑ دوں گا تو آج مر گیا تو دوبارہ سے تمہیں 1 کروڑ الگ سے پھر ملیں گے. تو اتنے پیڑے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو قرض دے دیا جائے, اور قرض اس طور پر دیا جائے کہ جب تمہارا وراثت کا حصہ ہمارا بٹے گا تو اس میں سے یہ پیسے مائنس کیے جائیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ابا کا اگر 20 سال بعد انتقال ہوا تو اس وقت تو 1 کروڑ کی ویلیو کچھ ہوگی نہیں, تو 1 کروڑ کاٹ کے بھی اس کو ٹھیک ٹھاک مل جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیسوں کی صورت میں قرض نہ دیا جائے بلکہ گولڈ کی صورت میں قرض دیا جائے. 1 کروڑ کا جتنا سونا آتا ہے, ابا بچے کو بولیں جا 1 کروڑ کا حیدری سے یا ڈیفینس سے یا کسی اچھی جگہ سے 1 کروڑ کا سونا خرید کے پہلے میرے پاس لے کر آ. شاباش, میرے لیے خرید, اپنے لیے نہیں خریدنا, لیکن اس کو نہ بھیجیں وہ بھاگ جائے گا. بتا رہا ہوں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, وہ 1 کروڑ دے کر نکلو یار, ابا نے تو جانے کا کوئی پروگرام ہے نہیں, پتلی گلی سے نکل لو, لالچ میں آ جاتے ہیں. خود 1 کروڑ کا سونا خریدیں اور ٹکیا کی شکل میں کسی بھی شکل میں سب کو بلائیں, اسٹیمپ پیپر پہ لکھیں کہ میں اس کو اتنے تولے یا اتنے گرام سونا بطور قرض کے دے رہا ہوں. واپسی کی صورت یہ ہوگی کہ جب میرا انتقال ہوگا تو دیکھا جائے گا اس کا وراثت میں کتنا حصہ بنتا ہے. اگر حصہ زیادہ بنتا ہے, قرضہ کم ہے, تو جتنا زیادہ بنتا ہے وہ اماؤنٹ اس کو تھوڑی سی دے دی جائے, اور اگر پورا ہو جاتا ہے تو اس کا حصہ ختم ہو گیا, اور اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس سے کچھ واپس لیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طرح سے کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, مسافہ نہ فرمائے. مجھے کہیں بہت ضروری کام سے نکلنا ہے. وما علینا الا البلاغ.